بڑی پیار سے، بڑی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو لکھا. کہاں آپ مسکرائے، کہاں آپ خاموش رہے، کہاں آپ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی ایک سائڈ پہ ایک چبوترا ڈال رکھا تھا، ایک چھپر ڈالا تھا، ایک چھت ڈالی تھی، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے. اور ان کو لوگ سمجھتے تھے شاید ان کو مہنگی کا دورہ پڑتا ہے. اکثر ان کو دورے پڑتے تھے، اور وہ دورے کی چیز کرتے تھے، وہ بھوکے ہوتے تھے. بھوک کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 273. تقریباً آیت نمبر 260 سے ایک ہی سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس سے ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہر اسپیکٹ سے بات ہوئی ہے. اور یہ آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، یہ بھی بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور بڑی ایمان میں اضافہ کرنے والی ہے، لائف چینج کرنے کا باعث بھی ہو سکتی ہے. قرآن کی ہر آیت ہی لائف چینج کرنے کا باعث بن سکتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ گویا یہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا. اگر ہم یہ یاد رکھ کے ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری بھی لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. للفقراء الذین، وہ فقراء، الذین وہ لوگ، احصروا جو روکے گئے تھے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یا جو رکے رہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے تھے، ضربا فی الارض زمین میں چلنے کی، یحسبهم الجاہل جاہل انہیں سمجھتے رہے، اغنیاء کہ وہ غنی ہیں، من التعفف ان کے بچنے کی وجہ سے، ان کے حیا محسوس کرنے کی وجہ سے، ان کے سوالوں سے بچے رہنے کی وجہ سے. تعرفهم آپ ان کو پہچانو گے، بسیماہم ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس وہ لوگوں سے سوال نہیں پوچھتے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال بلند نہیں کرتے. الحافاً لپٹ کر لوگوں کے پیچھے دوڑ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر اور ما جو بھی تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر مال، فإن اللہ بہ علیم اللہ اس سے جانتا ہے. اب یہ تنفقوا کا لفظ بھی بارہا استعمال ہوا ہے. انفقوا، تنفقوا خرچ کرنا، اور خیر یہ لفظ مال کے لیے آتا ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب دیکھیں ذرا ترجمے پہ غور کریں، دوبارہ سے غور کریں. للفقراء اس سے مراد کوئی مانگنے والے فقیر نہیں ہے، اس سے مراد غریب لوگ ہیں. الذین وہ لوگ، احصروا جو روکے گئے تھے. کیوں روکے گئے تھے؟ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی وہ اور کاموں سے رکے رہے. دین کا کام اتنا زیادہ تھا، یا دین کا جذبہ ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ ہمہ ہو کر انہوں نے دین کا کام کیا. احصروا روکے ہونے کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ وہ رکے رہے. احصروا کس چیز نے انہیں روکا؟ دین کے کام میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب؟ ہینڈی کیپ تھے وہ، اب نارمل تھے کیا؟ چل نہیں سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے کام میں اتنا مصروف رکھا
کہ وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکے. جیسے کچھ صحابہ کرام تھے نا جو بزنس وغیرہ کرتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت عمر تجارت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ پنیر کی اور گھی کی تجارت سے انہوں نے کاروبار شروع کیا، حضرت عثمان غنی. اگر یہ لوگ کاروبار نہ کرتے تو دین کے راستے میں اخمال کیسے خرچ کرتے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو موسٹلی جو صحابہ کرام باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. یہ دین کے یہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ دین کے ہی ہو کر رہ گئے. تو فرمایا کہ یہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہوں نے زمین میں کاروبار وغیرہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو غنی سمجھتے رہے. جو ناواقف لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کے پاس بہت کچھ ہے. کیوں سمجھا؟ من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، ان کے حیا محسوس کرنے کی وجہ سے. عفت سے ہی یہ لفظ ہے، تعفف کا، بچنا، مانگنے سے بچنا. تعریفہم بسماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانو گے. بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھوکے ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. وہ نہیں کہیں گے. لا یسألون الناس الحافا، الحاف لحاف ہے نا، اسی سے الحاف کا مطلب ہوتا ہے لپٹ جانا کسی چیز کے ساتھ، لگ جانا، ڈھانپ لینا. لحاف ڈھانپ لیتا ہے نا، تو وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر، لوگوں کے ساتھ لگ کر وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے. فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سفید پوش بھی کہتے ہیں. ہر دور میں یہ لوگ موجود رہے ہیں. لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان پر گردش ایام ایسی آئی کہ رزق کی تنگی ہو گئی. یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے دین کی خدمت کے لیے لگا دیا. آج کل جن کے لیے والنٹیرینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنی خوشی سے، کوئی زبردستی نہیں تھی. یہ وہ صحابہ کرام تھے. اور ان میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں. مدینے میں، مکے میں تو ایسے حالات ہی نہیں ہوئے نا، وہاں پہ تو مار کٹائی اور یہ سب کچھ ہی ہوتا رہا. حضرت صہیب رومی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو باہر کے ملکوں سے آئے. ظاہر ہے جو اس ملک میں رہنے والا ہوتا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جو باہر کے ملکوں سے آئے اور اسلام قبول کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہو کر رہ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، جیسے کہتے ہیں نا، رضاکارانہ جاسوس تھے یہ لوگ، اور محبت کرنے والے جاسوس تھے کہ انہوں نے بڑی پیار سے، بڑی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو لکھا. کہاں آپ مسکرائے، کہاں آپ خاموش رہے، کہاں آپ نے کیا فرمایا. جو صحابہ کرام یہ کام نہیں کر سکتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق تھے، ان کو کاروبار کے لیے شہر سے باہر بھی جانا ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے ہمسائے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جس دن میں نہ آ سکوں اس دن تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. یہ جو لوگ تھے مدینے میں، جو یہ لوگ تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ایک سائڈ پہ ایک چبوترا ڈال رکھا تھا، ایک چھپر ڈالا تھا، ایک چھت ڈالی تھی، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے اور ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ دین کا علم سیکھتے تھے. اور جب آپ سمجھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ آرمی کا کام کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ صرف قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنتے، قرآن کو سنتے اور اس کو لکھتے رہتے، نہیں، بلکہ فارغ وقت میں یہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ادروائز یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام ہوتا تھا، آپ کے کام آتے تھے، آپ ان کو شہر سے باہر بھی اپنے کسی کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، دوسرے قبیلوں میں بھیجا کرتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے. اور پھر آپ کی سٹینڈنگ آرمی تھی. اسی لیے آج بھی آرمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ بہت ضروری ہے وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں. جتنا ہی وہ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اتنے ہی وہ جو ہے ان کے اندر جذبہ جہاد ہوگا، ان کے اندر کہیں کہ پازیٹیو کریکٹر ڈیولپ ہوگا.
قرآن تو ہر انسان کو ہی پڑھنا، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھانے والوں کو بھی قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، آتا ہی ان کو ہے جو اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو باحیثیت مسلمان تو ہمارے اوپر فرض ہے نا قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اصحاب صفہ کے بارے میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، 30,000 احادیث ان سے مروی ہے۔ اور لوگ سمجھتے تھے شاید ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اکثر ان کو دورے پڑتے تھے، اور وہ دورے کی چیز ہوتے تھے، وہ بھوکے ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے وہ مانگتے نہیں تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس جو نہیں مانگ رہے۔ اکثر ہم بھی یہی سوچتے ہیں، نہیں مانگ رہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم چونکہ وہ مانگ نہیں رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مانگ نہیں رہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس۔ تو یہ اسی لیے ایک عالم دین نے یہ کہا نا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو مستحق ہے ہم اس کو دیں؟ انہوں نے کہا جو مستحق ہے اس کو بھی دو، اور جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دو، کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھتا تمہیں دیتے ہوئے، جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ تم مستحق ہو یا نہیں ہو، اس لیے تم اسے بھی دو جو مستحق نہیں ہے، اور اس سے بھی دو جو مستحق ہے۔ یہ اصحاب صفہ کیا کرتے تھے؟ بھوک لگی ہے 2 نفل نماز نہیں لیتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی ایسی رحمت ان پر نازل ہوتی تھی، ایسے حشاش بشاش ہو جاتے تھے۔ آج بھی اگر جوش و جذبے کے ساتھ دین کا کام کیا جائے تو انسان اپنی بیماری، اپنی بھوک بھول جاتا ہے۔ یہ کام جذبے سے ہوتے ہیں، دین کی عبادت، دین کی خدمت آپ کے دل کا جذبہ مانگتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے بعد میں اپنے دور میں جو مؤذن ہے اس کا بھی وظیفہ مقرر کیا کہ اس نے 5 وقت کی اذان دینی ہے، وہ اور کوئی کام کیسے کر سکے گا؟ جو امام مسجد ہے اس کا بھی وظیفہ مقرر کیا، جو دین کا استاد ہے اس کا بھی وظیفہ کہا۔ ان کو دنیا کے کاموں سے جب تم ان کو غافل کرو گے، یعنی ان کی امداد کر دو گے، اچھے وظیفے ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر یہ دل لگا کر دین کا کام کریں گے۔ اور یہ والنٹیرینز ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، ہر طرح کی مدد، جہاں پر بھی کوئی اللہ قدرتی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، جتنی بھی ان سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے ارد گرد پہچاننا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے۔ چال جاتی ہے اصحاب صفہ کی طرف۔ اکثر پھر جن کا ہم نے پیچھے پڑا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ردی چیزیں، ناکارہ چیزیں لا کر جو ہے وہ ان کو دے دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، اور جب اللہ نے منع کیا تو اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کرام نے ایسا نہیں